نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. گزشتہ جمعے کو میں نے ہجرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے کی ہجرت، اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اتفاق کے طور پر یعنی بالاتفاق ہجری سن کی ابتدا یعنی اسلامی سن کی ابتدا واقع ہجرت کو رکھی. اسی کی بنیاد پر اسلامی سن کی بنیاد رکھی گئی اور اسی سے اسلامی سال شروع ہوا اور محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. ہجرت کا واقعہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا کر بس گئے اور مکے میں جو مظالم ان پر ڈھائے جا رہے تھے ان مظالم سے ان کو نجات ملی. لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت ہی کا واقعہ اسلام کے غلبے کی بنیاد بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عرب کے علاقے میں پھیلنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا اور عرب ہی کے علاقے میں نہیں بلکہ عرب کے علاقے سے نکل کر دوسرے دنیا کے علاقوں تک پہنچنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پستی ہے اور مسلمان مظلومانہ حیثیت سے مکے سے نکلے، لیکن اس مظلومیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا کی، عزت و بلندی عطا کی اور اسلام کو شوکت اور اسلام کو سربلندی عطا کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں مکے سے نکلے تھے ان حالات کو اگر ہم بغور پڑھیں اور اس سفر کے پورے واقعے کا مطالعہ کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں، ہمارے لیے اس میں بہت سا درس ہے. سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اسی کے ساتھ دنیاوی اسباب کا اختیار کرنا. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی. معراج کا سفر زمین سے لے کر آسمانوں تک ہوا. ایک ایسی سواری اللہ تعالیٰ نے بھیجی جس کی رفتار تا حد نظر تھی
اور آنن فانن میں وہ سواری لے کر آپ کو آسمانوں پر پہنچ گئی، مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ پہنچ گئے اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کی۔ لیکن ہجرت کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر کیا، اور ہفتہ 10 دن اس سفر میں آپ کو لگے، مصائب اور پریشانیاں بھی آئیں، غار میں کئی دنوں تک آپ چھپے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے لیے مکمل حکمت عملی اختیار فرمائی، اس کی پلاننگ کی، اس کا منصوبہ بنایا اور سفر کا پورا انتظام کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا میں آگے بڑھو، دنیا میں ترقی کرو، اور دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرو۔ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اس کی ذات پر بھروسہ بھی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے اور مکے کے لوگ آپ کو تلاش کرتے کرتے غار کے بالکل منہ پر پہنچ گئے، اور اس قدر قریب تھے کہ اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو آپ لوگ نظر آ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں نظر آ جاتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، آپ کا یقین اس درجے تھا کہ بالکل کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہیں تھا، کسی طرح کا ڈر نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ لوگ اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور اللہ پر بھروسہ، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو تمام طرح کی مشکلات میں، مصائب میں، کیسے ہی حالات ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، مسلمان بن کر رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ موت اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا مستحکم ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ یہ ہجرت کا سفر ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر میں جو حکمتیں اختیار فرمائیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا مدینہ کے لیے، بلکہ طائف کا راستہ اختیار کیا۔ تھوڑا سا مڑ کر گھوم کر آپ نکلے تاکہ لوگ پیچھا کریں گے تو سیدھے راستے کو جائیں گے کہ ادھر کو جا رہے ہیں۔ اور راستے کی رہبری کرنے کے لیے اس وقت کے ایک غیر مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ ایک غیر مسلم شخص تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ راستہ جانتا تھا اور تمام راستوں سے واقف تھا، گھوم کر جانے والا راستہ بھی جانتا تھا اور سیدھا راستہ بھی جانتا تھا، اس کو رہبری کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بوقت ضرورت ایسے کسی غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے جو ہماری جان کا، ہمارے مال کا، ہمارے دین کا مخالف نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں اور بہت سے دروس ہیں جو ہمیں ہجرت کا واقعہ جو پیش آیا ہے اس سے ہمیں ملتے ہیں اور اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ سیرت نبوی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ماہ محرم میں بجائے اس کے کہ ہم ہجرت کو پڑھیں اور ہجرت کے سفر کا مطالعہ کریں اور اس سے کچھ چیزیں سیکھیں، اپنے عقیدے کو اور بہتر سے بہتر بنائیں، مستحکم کریں، ہمارے معاشرے میں بہت سی خرافات رواج پا گئی، بہت سی خرافات ہمارے معاشرے میں
برسہ برس سے چلی آ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محرم کے مہینے کو عام طور پر غم کا مہینہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ غم کا ہے، افسوس کا ہے، اور اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا اور اس طرح کی تقریبات، خوشی مسرت کی تقریبات کا انعقاد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ اب چند سالوں سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ دعوت کے نتیجے میں کتاب و سنت کی دعوت جس انداز میں پھیل رہی ہے، اس کے نتیجے میں اب مسلمانوں میں بیداری آئی ہے، اور اب شادیوں کا سلسلہ کم سے کم اس مہینے میں شروع ہوا ہے۔ تو یہ مہینہ میرے بھائیوں غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر غم کا مہینہ کوئی ہے اور مانا جائے تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا غم اس امت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا غم ہے۔ اگر کوئی مہینہ غم کا قیامت تک قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ اسلام کی تعلیم ہے، تو ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس لیے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ افسوس اور ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ ماتم اور اس طرح کی چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے وقت، مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے سر کو پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے موقع پر آپ کو بھی غم لاحق ہوا، اور غم ہر ایک آدمی کو لاحق ہوتا ہے۔ خوشی ہر آدمی کی زندگی میں آتی ہے جب کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہوتی ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو، والدہ کا ہو، یا بیوی کا ہو، یا بھائی کا ہو، تو ظاہر ہے غم کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی گود ہی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، اور میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ مومن کی رضا ہے، یہ ہے صبر، اور اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ تو غم کے وقت میں ہائے وائے کر کے پکارنا، اپنے سینے کو پیٹنا، چہرے کو پیٹنا، اس کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے۔ اور غم کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی سوچ لے کتنی دیر کا غم ہوتا ہے؟ چند گھنٹوں کا، چند ایام کا، اس سے زیادہ نہیں۔ آدمی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، والدہ گزر جاتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد حالات معمول پر آتے ہیں، آدمی اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اور زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ یاد رہتا ہے آدمی کو، ہاں والد تھے، والدہ تھی، چلے گئے، ان کی دعائیں تھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اور یہ فطرت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں۔ اس شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر آج امت میں جو خرافات پیدا ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ غم کی مجالس عزاء، اور اسی طرح ماتم کی مجالس، نوحہ کی مجالس، یہ سب غیر اسلامی فعل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑا مقام ہے، بڑے فضائل ہیں ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی بھائی ہیں، داماد ہیں، اور آپ کے خلیفہ ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں، اور ان کے فضائل آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کی بھی شہادت ہوئی، انہیں بھی قتل کیا گیا۔ دنیا میں جتنی کتابیں دین سے متعلق موجود ہیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، آپ کہیں کسی کتاب میں لکھا دکھا دیں کہ حضرت حسین نے اپنے والد کے لیے ماتم کیا ہو، اپنے والد کے لیے مجالس عزا منعقد کی ہو،
اپنے والد کا یوم ماتم منایا ہو، برسی کا دن منایا ہو، یا اس دن ہمیشہ جب تک وہ حیات رہے اس دن کسی طرح کی کوئی مجلس، کھانے کا اہتمام، غریبوں کو کھلانے کا اہتمام اور سبیلے لگانے کا اہتمام کیا ہو، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے ائمہ اہل بیت کی تاریخ پڑھ جائیے، کہیں آپ کو اس طرح کی چیزوں کا ثبوت نہیں ملے گا جو کچھ آج ان کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر اور ان کے ناموں کو بنیاد بنا کر آج اس امت میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح تعزیہ داری کی رسم جو بت پرستی کی ایک مستقل صورت ہے، اس میں شیعوں سے زیادہ سنی کہلانے والے مسلمان شامل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں باڑہ ہندو راؤ سے لے کر جامع مسجد تک جتنے تعزیے نکلتے ہیں کون لوگ ہیں؟ شیعوں کا تو ایک تعزیہ ہوتا ہے۔ یہ 10 تعزیے جو آپ کو مختلف سنی محلوں میں رکھے ملیں گے، یہ کون لوگ ہیں یہ؟ اور کس کی تعلیم ہے یہ؟ مسلمانوں میں احمد رضا خان نام کے جو عالم گزرے ہیں بریلی کے، جنہوں نے بدعات و خرافات کی بڑی تائید کی ہے، تعزیے کو احمد رضا خان نے بھی حرام لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں۔ تو یہ کس بنیاد پر، کس کے کہنے کی بنیاد پر تعزیہ داری ہو رہی ہے؟ جو کھلا شرک ہے، کفر ہے، اس میں کسی طرح کا تردد اور شبہ نہیں ہے۔ بت پرستی کی ایک زندہ مثال ہے یہ۔ مسلمان اس سے بچے، روکنا چاہیے لوگوں کو، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ حضرت حسین نے کبھی اپنے والد کا تعزیہ نکالا؟ حضرت علی نے کبھی امیر حمزہ جو ان کے چچا تھے ان کا تعزیہ نکالا؟ کتنے شہید ہیں اسلام میں، شہداء کی بڑی لمبی تعداد ہے اسلام میں، اور بڑی بڑی دردناک شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہے، امیر حمزہ کی شہادت ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں، صحابیات کی ہے، حضرت سمیہ کی شہادت بڑی دردناک ہے۔ تو آپ اگر شہادتوں کے دن منانے لگے اور اس طرح سے غم کا دن منانے لگ جائے تو کوئی مہینہ باقی نہیں بچے گا جس میں آپ کو اب اس کی فاتحہ سے فارغ ہو رہے ہیں، اب اس کی نیاز دے رہے ہیں، اب اس کی مجلس ہو رہی ہے تو اب اس کی شروع ہونے والی ہے۔ اسلام میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے منہج اور مسلک پر چلیں، صحابہ کرام کا منہج، ان کا مسلک، ائمہ اہل بیت کا منہج و مسلک، اس پر چلیں، اس عقیدے کو اختیار کریں، اس منہج کو اختیار کریں جو ان کا منہج تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماہ محرم میں تعزیہ داری یہ ایک کھلا شرک ہے جس سے کم سنی کہلانے والے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر روکیں، اپنے اپنے علاقوں میں اس کے لیے کمیٹیاں بنائیں، ہاتھ پکڑیں لوگوں کا، سمجھائیں ان کو۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ پولیس بھی پیسہ دیتی ہے تعزیہ نکالنے کے لیے، اور ہر سال جس مقام پر تعزیہ رکھا جاتا ہے وہیں رکھا جائے گا۔ جیسے ہولی جس جگہ پھکتی ہے ہر سال، ہولی کی ایک جگہ طے ہے کہ وہیں لکڑیاں جمع ہوں گی، وہیں ہولی پھونکی جائے گی، اسی طرح تعزیے کی بھی جگہ طے ہے کہ وہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے باڑے سے لے کر اور جامع مسجد تک، بلی ماران میں، لال کنویں پر، رود گران میں، یہ سارے سنی مسلمانوں کے علاقے، اور بڑے بڑے تبلیغ کرنے والے بھی اس علاقے میں رہتے ہیں۔ اور ہمیں حیرت ہوتی ہے جب جلسے جلوس ہوتے ہیں، مسجدوں میں آج کل جلسے ہو رہے ہیں، جلسے کس عنوان سے ہو رہے ہیں؟ مرد عورت کی نماز میں فرق، اس عنوان سے جلسہ ہو رہا ہے۔ عظمت صحابہ کے عنوان سے جلسہ ہو رہا ہے اور گالیاں اہل حدیثوں کو دی جا رہی ہیں، برا بھلا اہل حدیثوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو اہل حدیثوں کے خلاف تو جلسے مسجدوں میں خوب ہو رہے ہیں، لیکن تعزیہ داری جو کھلی شرک ہے اور جس پر سارے علماء متفق ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سارے متفق ہیں کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے، اس کے خلاف کوئی جلسہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ہمارے علم میں تو کوئی اشتہار نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی جلسہ کیا ہو کسی۔ تو یہ صورتحال ہے لوگوں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق پر جلسہ ہو،
ہاتھ کہاں باندھے جائیں اس پر جلسہ ہو، آمین زور سے ہو کہ آہستہ اس پر جلسہ کیا جائے، اس پر جلسہ ہو رہا ہے، جبکہ جو کھلا شرک ہے اس کے خلاف بولنا چاہیے، اس کے خلاف کام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنی ذمہ داری علماء کی ہے اسی حساب سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، اسی حساب سے ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ تمہارے سامنے شرک اور کفر ہو رہا تھا، تم نے لوگوں کو نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں روکا۔ علاقے میں اہل علاقہ بااثر ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں جو بااثر لوگ ہیں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں۔ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کون سا عمل ہے جو اس مہینے میں ہمارے لیے مسنون ہے؟ ہمارے لیے اس مہینے میں مسنون عمل یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی محرم کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، 10 تاریخ کا روزہ۔ اور حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مکے کے مشرکین بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو آپ نے محرم کے 10 تاریخ کے روزے کا اختیار دے دیا کہ اب اختیار ہے، رکھو یا نہ رکھو۔ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسی اعتبار سے لوگ اس کو رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہے یہ، تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون کے تشدد سے، فرعون کی ظلم و زیادتی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، بطور شکریہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسرت میں شرکت کی حیثیت سے میں تمہاری بنسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ کے صحابہ نے بھی رکھا، اور پھر یہ آپ کا معمول رہا 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا۔ اور اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کے بارے میں بہت سی کمزور، ضعیف اور موضوع روایات بھی عوام میں مشہور ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کی توبہ اسی 10 تاریخ کو قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پر پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلاں چیز سے نجات ملی، اور دیگر انبیاء کے واقعات کو 10 تاریخ محرم کی 10 تاریخ سے لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ ایک بھی واقعہ صحیح نہیں ہے اس اعتبار سے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یہ سب چیزیں واقع نہیں ہوں۔ محرم کی 10 تاریخ کے بارے میں جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ملی تو انہوں نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو درست ہے، بقیہ واقعات جو ہیں وہ صحیح طور پر ثابت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے بتایا اور بعض حدیثیں گھڑ دی کہ 10 تاریخ کو جو آدمی سرما لگائے گا اس کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ 10 محرم کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں کشادگی فرمائے گا۔ توسع علی العیال، اہل و عیال پر توسع، فراخی، دسترخوان وسیع کرنا، یہ روایت بھی باطل ہے، موضوع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس پر بھی عمل ہو رہا کہ صاحب 10 محرم کو بہت عمدہ عمدہ کھانے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھے اور سارا دن روزے سے رہیں، اور اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کہلانے والے لوگ
وہ دسترخوان وسیع کرے۔ کب کریں گے دسترخوان وسیع؟ دوپہر کو کہ شام کو؟ کھانے بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں جا رہے ہیں۔ اور ایک صاحب نے کل یا پرسوں اخبار میں لکھا تھا یا کہیں میں نے پڑھا کہ یہ جو کھچڑا بنتا ہے، 10 محرم کو کھچڑا بنایا جاتا ہے، تو اس کو جوڑ دیا حضرت نوح علیہ السلام سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر رکی اور وہاں پر لوگ کشتی سے اترے جو ان کے ساتھ تھے، ایمان والے لوگ تھے، تو جتنا غلہ اور اناج ان کے پاس تھا، دالیں اور گیہوں اور جو وغیرہ، انہوں نے سب کو ملا کر جو کھانا بنایا تھا وہ یہی کھچڑے کے انداز کا کھانا تھا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک صاحب نے واٹس ایپ پر لکھا تھا اس کہ یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بتائیے، نوح علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صدیوں کا فرق ہے، صدیوں کا فرق ہے۔ اور اگر یہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے تو ہم تک پہنچ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی۔ ہم تک پہنچ گئی اور ابو بکر و عمر تک نہیں پہنچی، عثمان و علی تک نہیں پہنچی، صحابہ کرام بے خبر رہے اس سے، کسی نے کھچڑا نہیں بنایا، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور ہم نوح علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھچڑا بنا رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے۔ انبیاء کی سنت پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے قربانی کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ تو انبیاء کی سنت پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے، آپ کے صحابہ عمل کریں، اور آپ ہی کے ذریعے سے پھر وہ بات امت میں پہنچے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بغیر ہم تک نوح علیہ السلام کی سنت پہنچا رہے لوگ، تو یہ سب جھوٹ ہے اور باطل ہے۔ کسی طرح کے کھانے کا اہتمام اسپیشلی 10 تاریخ کو کرنا یہ نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، بلکہ اگر اس اعتقاد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن کچھ ہے کھانے کا تو یہ بدعت ہے۔ ان بدعات سے مسلمان بچیں، سنت پر عمل کریں، روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں حیات طیبہ کے، آپ محرم کی 10 تاریخ آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، آپ کے صحابہ بھی روزے سے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان سے مشابہت ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال موجود رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھیں، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے صحابہ نے 9 کو بھی رکھا اور 10 کو بھی رکھا، اور محدثین نے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اب محرم میں 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا۔ اب آج جمعہ ہے، آج 9 تاریخ ہے، کئی لوگوں کے فون آئے کہ صاحب جمعے کے دن روزہ رکھنا تو ممنوع ہے، اب ہم روزہ کیسے رکھیں؟ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، تو آپ 9 تاریخ کی نسبت سے جمعے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، اور پھر اگلے دن 10 تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملائیں گے، تو جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور وہ عام ایام میں ہے۔ اگر 10 تاریخ یا 9 تاریخ نہ ہوتی، کوئی اور تاریخ ہوتی اور اس کے ساتھ کوئی اور روزہ نہ ملاتے آپ، تب نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے 9 تاریخ کا جمعہ پڑ رہا ہے یا 10 تاریخ پڑ رہی ہے تو اس میں روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اگر آپ عام دنوں میں بھی جمعے کے ساتھ جمعرات کا دن ملا لیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا دن ملا لیں تو کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جمعے کا روزہ رکھنے کو منع کیا ہے۔ تو یہ 9 تاریخ ہے آج محرم کی، آج جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور کل 10 تاریخ ہے، کل بھی روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے۔ تو یہ روزے اجر و ثواب کے ہیں، اور ان کے نتیجے میں 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف مسنون عمل ہے اس مہینے کا، باقی اور کوئی عمل نہیں ہے۔
کچھ لوگوں نے نوافل بھی ایجاد کر لیے کہ محرم کی رات میں، شب میں، جو اب آج شب آنے والی ہے 10 تاریخ کی، اس میں اتنے نوافل پڑھے جائیں اور اتنے نوافل پڑھے جائیں، فلاں فلاں صورتیں ان میں پڑھی جائے. تو یہ سب نہ مخصوص کوئی نفل نماز ہے، نہ کوئی مخصوص کسی طرح کا کوئی اور عمل ہے. اور جہاں تک غم کی بات ہے، غم کے سلسلے میں مردوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ مردوں کے لیے کوئی حکم ہو کہ تم 2 دن 3 دن 4 دن غم کرو. عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک غم کرے گی، جسے عدت بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں، آپ نے فرمایا لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر و10. کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. حضرت حسین کو کتنی صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں. آج بھی عورتیں سوگ کرتی ہیں، چوڑیاں توڑتی ہیں، ترک زینت کرتی ہیں، اور 1.25 مہینے تک یا کتنے مہینے تک جا کر جب وہ آتا ہے چہلم کا مہینہ، لوگ کہتے ہیں کہ چہلم کا مہینہ آ رہا ہے اب سوگ اٹھے گا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. تو کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا یہ کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی عدت. تو جہاں صدیاں گزر جائیں وہاں اب بھی غم اور غم کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے، اور صحیح عقیدے کی تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، صحیح منہج کی تعلیم اور دعوت لوگوں تک پہنچانی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طور پر اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.